اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیات نمبر 67 تا 75 میں مسلمانوں کو تلقین کہ بہتر تھا کہ لڑائی میں مشرکین کو قید کرنے کی بجائے انہیں قتل کر دیا جاتا تاکہ یہ لوگ جنگ کے لیے دوبارہ نہ آ سکیں۔ قیدیوں کو تلقین کہ اگر تم نے اپنا رویہ بدل لیا تو اس فدیے کے بدلے جو تم سے لیا گیا ہے اللہ تمہیں اس سے بہتر مال عطا فرما دے گا۔ مسلمانوں کو تلقین کہ جن لوگوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا وہی ایک دوسرے کے ولی ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بہترین رزق ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما كان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض۔ کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ زمین میں دشمن پر مکمل فتح حاصل ہونے سے پہلے کافروں کو قید کرنے کے بجائے جنگی قیدی بنا کر رکھے۔ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة۔ اے مسلمانوں، تم لوگ دنیا کا فوری فائدہ چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کے ثواب کا خواہاں ہے۔ واللہ عزیز حکیم۔ اور اللہ تعالی کمال قوت اور کمال حکمت کا مالک ہے۔ یہ آیات معرکہ بدر کے حوالے سے ہیں، جب کفار قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن اللہ کے نزدیک یہ مناسب عمل نہیں تھا کیونکہ یہ معرکہ صرف ایک لڑائی تھی، جبکہ مکمل فتح تک ایسی کئی لڑائیاں ہونا باقی تھیں۔ آج جن لوگوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا وہ اگلی لڑائی میں پھر مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہوں گے، اس لیے لڑائی میں قتل کرنے کی بجائے انہیں قید کرنا اور پھر فدیہ کے عوض رہا کرنا اسی وقت مناسب ہے جب جنگ مکمل ہو جائے اور آخری فتح حاصل ہو جائے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی لکھا ہوا نہ ہوتا تو یقیناً تم کو اس فدیے کی وجہ سے جو تم نے بدر کے قیدیوں سے حاصل کیا تھا بڑا عذاب نازل ہو جاتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ بس اب جو کچھ تم نے بطور فدیہ حاصل کیا ہے اسے حلال اور پاکیزہ سمجھ کر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ غفور رحیم۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسراء ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بدر کے قیدی آپ کے قبضے میں ہیں ان سے فرما دیجئے کہ اگر اللہ تمہارے قلوب میں کچھ بھلائی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے فدیہ میں لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کر دے گا اور تمہیں بخش دیا جائے گا۔ واللہ غفور رحیم۔ اور اللہ بہت معاف کر دینے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ سے عہد چکنی کا ارادہ کریں گے تو جان لیں کہ یہ پہلے اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں، سو اللہ نے انہیں آپ کے ہاتھوں گرفتار کرا دیا۔ واللہ علیم حکیم۔ اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ ان
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت بھی کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق و دوست ہیں. والذین آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولایتهم من شيء حتى يهاجروا. اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، تمہیں ان کی دوستی سے کوئی سروکار نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے یہاں نہ آ جائیں. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ. اور اگر وہ دین کے بارے میں کبھی تم سے مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، مگر کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا کوئی معاہدہ ہو. واللہ بما تعملون بصیر. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. سو اے مسلمانوں، اگر تم نے اہل ایمان کی مدد نہ کی تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا. والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہی سب لوگ حقیقی مومن ہیں. لهم مغفرة ورزق کریم. ان کے لیے بڑی مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا تو یہ لوگ بھی تم ہی میں سے ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اور اللہ کے حکم کے مطابق رشتہ دار ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. یقیناً اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. ہجرت مدینہ کے بعد انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ کے درمیان مواخات قائم کر دی گئی تھیں. یہ دینی رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے وارث سمجھے جاتے تھے. اس آیت کے ذریعے اس وراثت کو منسوخ کر دیا گیا. اب سورہ نساء کی آیت نمبر 33 کی روح سے وراثت کے اصل حقدار قریبی رشتہ دار ہی قرار پائے.